بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست روز رنگ بدل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 25 مئی کو اعلان کردہ دھرنے اور لانگ مارچ کے اعلان کے بعد حکومت نے بھی اپنی تیاریاں بالآخر شروع کر دی ہیں اور حکومت کے تمام بڑے اتحادی اس وقت اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس دھرنے کو یا لانگ مارچ کو کس طریقے سے روکنا ہے، کیا حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے، اس بات پر غور کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آج 40 دن مکمل ہو گئے شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کو۔ اس 40 دن کے اندر حکومت کیا کر سکی اور کیا جو کام کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا لانگ مارچ پہ بات ہوگی اور ساتھ ہی پنجاب کے اندر جو کرائسس ابھر رہا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ ہے یاسین ملک صاحب کا، کہ جو 25 مئی کو بھارت کی عدالت ان کو سزا سنانے جا رہی ہے اور ان کی بیٹی نے عمران خان صاحب سے اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے 25 مئی کی تاریخ تبدیل کر دیں۔ اور کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس حوالے سے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پاکستانی عوام کو کس طریقے سے اس کے خلاف آواز بلند کی جانے کی ضرورت ہے، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ اور یہ صاحب 40 دن ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور کبھی یہ بیان آتا ہے کہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے، کبھی آتا ہے کہ جی 1.5 سال پورا کرنا چاہیے، کبھی آتا ہے انتخابی اصلاحات اور نیب ترامیم کر کے الیکشن کی طرف بڑھ جانا چاہیے۔ آج نواز شریف صاحب نے توثیق کی ہے کہ نہیں جی کوئی الیکشن نہیں، ابھی پوری مدت پوری کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ حکومت کے اتحادی آصف علی زرداری صاحب وغیرہ صاحب اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ اگر ان 40 دن کا ہم جائزہ لیں تو آپ کو کوئی ایسا بڑا قدم اٹھایا ہوا نظر آتا ہے شہباز شریف صاحب کا، جو برانڈنگ شہباز شریف صاحب کی ہوئی عمرے کی مبارکباد، خیر مبارک جی، بہت شکریہ۔ سچی بات آپ کے بعد میں ہم نے بہت کچھ بدلا، بہت کچھ بدلا، اسکرین بہت بدل گئی تھی اور اچھی نہیں ہو گئی ہر دن بدلتی رہتی ہے۔ اچھا، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اصل مسئلہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں سیریس ڈسکشن بہت کم ہو رہی ہے، اور سیریس ڈسکشن اس لیے کم ہو رہی ہے کہ یہ جو اچانک ٹرمائل آیا ہے اس کا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ 2-3 معاملات ایسے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو نون لیگ کی اپنی ذاتی تجربے کو اگر دیکھ لیں تو نون لیگ نے کبھی بھی زندگی میں کرائسس کے دور میں گورنمنٹ نہیں ملی اس کو، یعنی جو میجر کرائسس ان کی زندگی میں آیا تھا وہ 99 تھا، وہ چلا گیا۔ دھماکے والا نہیں، 98 کے دھماکوں کے بعد جو کرائسس اس وقت تو آیا خیر تھا، قوم متحد تھی نا، وہ کرائسس نہیں تھا، وہ تو قوم متحد تھی، نواز شریف کے ساتھ متحد تھی، سب کوئی 98 کا 99 میں جب وہ چلے گئے یہاں سے چلے گئے تھے نا، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان بٹوین 5 سال کے لیے آصف زرداری جو تھا وہ کرائسس پیریڈ کے اندر آیا تھا، اور کرائسس پیریڈ کے بعد اگلی صورتحال جو تھی بڑی میری۔ دوسرا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں عموماً یہ تاثر تھا کہ یہ بہت شہباز سپیڈ ہے اور بہت کچھ ہے، اور اس شہباز شریف کا یہ ہوا کہ 40 دن کا جو پیریڈ ہے، اس 40 دن کے پیریڈ کے اندر 30 سال کا تجربہ بولنا چاہیے تھا، وہ نہیں بولا۔ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے میرا خیال ہے کہ سپیڈ بریکر بہت مل گئے شہباز شریف۔ نہیں، اسپیڈ بریکر کوئی نہیں تھا، پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ بالکل بہت غلط بہانہ ہے۔ نہیں، جب آپ کلیئر ہی نہ ہو کہ جی ہم نے مہینہ حکومت کرنی ہے، 1.5 سال نہیں سر، آپ پارٹی کے اندر تو بیانیہ یہ چل کو رہا ہے دیکھا نا جس قسم کی گورنمنٹس ہمارے یہاں بنتی رہی ہیں، تو 5 سیکنڈ کا بھی نہیں۔ عمران خان کی کولیجن گورنمنٹ تھی، 4 بندے نکل جاتے ختم تھی، ان کی بھی 2 کولیجن گورنمنٹ بندے۔ یہ تو سوچا ہی نہیں جاتا نا کہ ہم نے 4 دن کرنی ہے، آپ کا تو پہلے دن کا انیشیٹو ہوتا، وہ تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا سکے کہ ہم ایک سخت فیصلہ لے کے بدنامی کرنے موڈ لے کے کہ نہیں لیں۔ اس کے لیے وہ سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلاتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ آپ نہیں، تیل کی قیمتوں کا کیا تعلق ہے سیکورٹی کونسل کے ساتھ؟ آرمی چیف کیا تیل کی قیمت کے بارے میں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز گل صاحب ہیں جی، ممتاز تجزیہ کار ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حالات پر، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور اسلام آباد اس وقت خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ گل صاحب، کیا اطلاعات ہیں؟ آج 40 دن بھی پورے ہوئے شہباز شریف صاحب کو، کیا آپ کو مس لنک نظر آتا ہے کہ جو ایک شہباز شریف صاحب کا اورا ہے اور جو ان کی ایک برانڈنگ ہوئی ہے کہ جناب بڑے مین آف کرائسس ہیں اور پاکستان کو بڑی سپیڈ کے ساتھ، لیکن کیا المیہ کیا ہوا ہے کہ کیوں نہیں وہ شہباز شریف صاحب کھل کر سامنے آئے؟ اور یہ ایڈونچر جو ہے یہ مس ایڈونچر میں بدل کیسے گیا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جی السلام علیکم جی۔ وہ دیکھیں، جب حکومتوں کا یا لوگوں کا فوکس محض شخصیات پہ ہوتا ہے تو اس میں ان سے پھر بہت سارے مس سٹیپ ہو جاتے ہیں، غلط قدم وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور جو گزشتہ 40 دن گزرے ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی ہے کہ نمبر 1، ان لوگوں کا کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں
ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کا. یعنی آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہی نہیں تھا. ہوتا نا لوگ شیڈو کیبنٹ بنا لیتے ہیں, اپنی ترجیحات پہلے سے طے کر لیتے ہیں, لیکن جو 9 اور 10 کی درمیانی شب وزیر اعظم صاحب نے تقریر بھی کی, اس میں بھی آپ نے دیکھا ان کو ریورس کرنا پڑ گیا کہ پینشنرز کے لیے مراعات کا اعلان کر دیا, منیمم ویج کم از کم جو اجرت ہے اس میں اضافہ کر دیا. چھٹی والا یہ تھا معاملہ. کہ تو یہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی کہ جب حکومت بن جائے گی اس کے بعد کیا کریں گے. دوسری بات یہ تھا کہ وہ بٹے ہوئے ہیں لاہور, اسلام آباد اور لندن میں, اور سب سے بڑا کام انہوں نے اپنی خدمت یہ کی کہ وہ لندن جا کے بیٹھ گئے 3-4 دن اپنے اہم ساتھیوں کے ہمراہ. تو اس سے آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کو تو چلے ماریں گولی, اس لیے کہ ان لوگوں کا کام تو یہاں سیاست کرنا ہے, ان کے نزدیک پاکستانی عوام کی حیثیت اہمیت کوئی نہیں ہے. دنیا میں جو پاکستان کا تماشا بنا وہ ایک الگ کہانی ہے کہ نہیں, وہ ایک میرا خیال ہے وہ ہم نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ایک وہ شخص جس کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی 14 مئی کو اور اس سے پہلے اپریل میں ہونی تھی, یعنی فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ سفر کر کے چلا گیا لندن اس شخص کے پاس جو پاکستان کے کبگوڑا ہے پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق. تو یہ وہ باتیں ہیں. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپس میں ان کا چونکہ بہت گہری ماشاءاللہ دوستی ہے, PPP اور PMLN کی بہت گہری دوستی ہے پرانی, ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں لو ہیٹ ریلیشن شپ, اس کی وجہ سے یہ بہت سارے معاملات ان کے طے نہیں ہوئے اور آلموسٹ 3-4 ہفتے ان کو لگے اپنی کیبنٹ بنانے میں. تو وہ جو ان کے آپس کا جو چونکہ جس کو کہتے ہیں انٹرنزیکلی یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, مجبوراً اکٹھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اہم چیز جو تھی آپ نے اس پہ ذکر بھی کیا کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں جو رپورٹ پیش ہوئی تھی اکانومی کی, جس وقت حکومت سنبھالی, جو شہباز شریف کے سامنے پیش ہوئی تھی, اس کے بعد کچھ جواز بنتا تھا حکومت بدلنے کا اور چیزیں بدلنے کا؟ ذرا سا اس پر سے تفصیل ذرا بات کیجیے گا, وہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تو ابھی ایک ہفتہ پہلے ہوا ہے نا. ہاں جی. تو انہوں نے چونکہ ان کا تو واحد مطمع نظر تھا کہ انہوں نے عمران خان سے جان چھڑانی ہے, لہٰذا جتنا بھی وہ اقتصادی اعداد و شمار آ رہے تھے, تو مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, عابد شیر علی ہوں یا خواجہ, ان سب کے مطابق یہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا. ان سب کے مطابق عمران خان کی حکومت یا PTI کی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا. لیکن دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیوائن جسٹس, یعنی اوپر سے ایک انصاف ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وزیر اعظم کے نیچے ایک کمیٹی ہے جو کہ ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس پہ مشتمل ہے, اور اس نے 4 دن پہلے یعنی حکومت بننے کے سمجھنے کے 5 ہفتے کے بعد بیٹھ کے تمام اعداد و شمار کا جائزہ لیا اور ایک رپورٹ سامنے آ گئی. تو اس رپورٹ نے یہ بتایا, نتیجہ ان کا یہ تھا کہ 2020 اور 21 جو کہ کرونا کے فوراً بعد کا سال تھا, اس میں اصل پاکستان کا جو GDP گروتھ تھا یا قومی شرح ترقی تھی وہ کوئی 5.74% تھی, جو کہ انتہائی غیر معمولی ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. پھر وہی کمیٹی اس نتیجے پہ بھی پہنچی کہ اس سال یعنی ابھی 30 جون تک کا جو سال ہے, اگر یہ چل جاتا تو ہم 6% سے زیادہ چلے جاتے ہماری ترقی کی شرح جو ہے. اب انہوں نے 5.97 کا کہا, یعنی 5.97%, اور یہ 2 مہینے جو ضائع ہوئے ہیں, مارچ اور اپریل کا, مئی کا بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا, اگر یہ ہمارا رکاوٹ نہ آتی تو 6% سے یقیناً ہماری شرح ترقی زیادہ. تو اس نے سب سے بڑا دھچکا پہنچایا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو اور باقی ان کے ساتھیوں کو, شہباز شریف اور خود پیپلز پارٹی کو, جو یہ دن رات کہہ رہے تھے, لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے, ویسے PTI والے بھی یہی کہتے تھے کہ نون لیگ نے کر دیا. دنیا کی کون سی معیشت برباد ہوتی ہے؟ اسماعیل صاحب یہی اعداد و شمار لے کے تو وہ پہنچے تھے وہاں پر, اپنا IMF میں پہنچے ہیں, یہی اعداد و شمار انہوں نے دیے وہاں پر. تو یہ رپورٹ بڑی تفصیل سے میں نے بھی دیکھی ہے اپنا, اور رپورٹ میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان فلرش کر رہا تھا, اور شہباز شریف کا سامنے رپورٹ پیش ہوئی ہے. اصل مسئلہ سوال صاحب یہ ہے, آپ جیسے سیزنڈ آدمی کے سامنے,
کہ یہ انہوں نے خود تو سٹیپ نہیں لیا, یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یاسر زرداری صاحب نے بڑی شاندار طریقے سے منوربلٹی تھی یا سیاستدان کھٹ کے کھڑے ہو گئے, جو سیاستدان 3 گھنٹے کے بعد 4 دن کے بعد یہ کہیں کہ ہمیں ساتھ دو تو ہم پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے, وہ بیساکھی مانگے اب واپس آگے پہلے بھی تو جن لوگوں نے یہ سٹیپ کروایا ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ وہ دیکھیں آپ میرا پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے, مجھے مروا نہ دیں آپ. میں خود کہہ رہا تھا. جی اس میں دیکھیے, اس میں جو لوگ بھی انوالو تھے میں نے ان کے منہ پہ بھی کہا کہ آپ اصل میں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں سہولت کار بن گئے ہیں. اور وہ اس لیے کہ اب دیکھیے 40 دن ہو گئے ہیں, آپ پہ کسی نے اعتماد ہی نہیں کیا, نہ سعودیہ نے کیا, نہ یو اے ای نے کیا, نہ چین نے کیا, نہ IMF نے کیا. ہماری اقتصادی صورتحال بالکل یہی تھی. یہ جو گیپ آ گیا ہے 5-6 ہفتے کا, وہ صرف ان لوگوں پہ عدم اعتماد کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ IMF اگر قرضہ دے دیتا ہے مثال کے طور پہ, یا چین دے دیتا ہے, تو وہ تو یہ گارنٹی چاہتا ہے کہ ہم جن کے ساتھ سائن کر رہے ہیں ان پہ ہم اعتبار بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ اس کی ذمہ داری بھی لیں گے, خاص طور پہ IMF. اور IMF نے تو ابھی بڑا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ان ممالک کے خلاف جو کہ زیر بار ہوتے ہیں, جن کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس پہ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اگر یہ 40 دن کا, دیکھیں ملکوں کی معیشت میں ایک دن انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. سٹاک ایکسچینج میں کم ہے, ایک دن اگر آپ کا خراب گزرتا ہے تو 5-6 ارب روپے لوگوں کے اڑ جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں. تو اس میں یہ تو 40 دن ہو گئے ہیں اور ٹوٹل بد اعتمادی ہے, بے اعتمادی ہے, انتشار ہے, جس کی, اور مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی آپ کریڈٹ دیں اس کا کہ جس انداز میں وہ کہا کرتے تھے کہ جی پیٹرول تو 130-140 سے بھی زیادہ نہیں ہو سکتا, یہ تو عمران خان نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا اور ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا عام آدمی. اب وہی نہیں بڑھا رہے نا, اضافہ کرنا پڑے گا. تو یہ افسوس کی بات ہے. دیکھیے بحثیت مجموعی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے جو بیانیہ دیا وہ جھوٹ پہ, منافقت پہ مبنی تھا, اعداد و شمار پہ, اسٹیٹسٹکس پہ مبنی نہیں تھا. کیا یہ پہلی بار ہوا پاکستان کے اندر یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ؟ یہ پہلی بار ہوا ہے؟ جی میں کہا یہ بیانیہ جو اس سے پہلے بھی تو ہر آنے والی حکومت پہلے پہ ڈالتی رہی, اس سے پہلے اس پہ ڈالتی رہی. اعداد و شمار کا گورکھ دھندے میں ہم پھنسے ہوئے. نہیں آپ دیکھیے پلیز اس کو دو چیزوں کو مکس نہ کیجیے کہ پچھلی حکومتوں نے کیا گورکھ دھندا پیش کیا. یہ پچھلی حکومت جو فوری طور پہ پچھلی حکومت تھی اس کے اعداد و شمار موجودہ حکومت, یہ تو موجودہ حکومت کا ہے, یہ تو شہباز شریف کی میٹنگ کے اعداد و شمار ہے. جی یہ پلیز اس کو کنفیوز نہ کریں. یہی تو حیران کن بات ہے. یہ حیران کن, اور اس کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اس کمیٹی کے, انہوں نے یہ چیز پہ وہاں پہ پیش ہوئی ہے. لہٰذا گزشتہ حکومت پہ آپ اس کا یہ نہیں ڈال سکتے ملبہ, بلکہ وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سب اس بات پہ متفق تھے. مفتاح اسماعیل صاحب نے یہی باتیں جا کے IMF کو بھی بتائی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے اوپر اب کسی کا اعتماد نہیں رہا ہے, نہ چین کا, نہ امریکہ کا, نہ IMF کا, لہٰذا ابھی تک وہ ہمیں ناک رگڑوا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا امتیاز گل صاحب, سچویشن جو بن رہی ہے, میں ذرا سا انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں, کیونکہ آپ کی جو ریجنل پالیٹکس ہے اس کے اندر بڑی نظر ہے, چائنا, کنٹینمنٹ آف چائنا کا معاملہ, اور آپ بڑی مشکلوں سے آج ہمارے ہاتھ بھی آئے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی جو پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ کویڈ جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے یا ڈی اسٹیبلٹی چاہتا ہے تاکہ یہاں سی پیک نہ چل سکے؟ دیکھیے اوریہ صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ اگر جب تک ہم اپنے گھر کو خود سیدھا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو باہر کے طرف اشارہ کرنا, انگلیاں اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. آپ کو اپنے گھر کو سیدھا رکھنا پڑے گا. لانگ ٹرم کچھ ہمیں اصلاحات کرنی ہے, FBR میں کرنی ہے, پروکیورمنٹ سسٹمز میں کرنے ہیں, تاکہ جو وسائل اکٹھے ہوتے ہیں ان کا بہتر استعمال ہو سکے. موجودہ نظام حکومت جو ہے ہمارا گورننس ریجیم, اس کے تحت یہ ملک بہت سسک کے آگے جائے گا. تو اس میں دوسرے ممالک کبھی آپ کو گند میں سے نہیں نکالیں گے, وہ آپ کو تھوڑا سا سہارا دے سکتے ہیں. یہ ساری فضول باتیں ہیں کہ امریکہ, چین, یہ وہ میں ایک بات مکمل کر لوں کہ اگر آپ کے
دوسرے ممالک کے ساتھ اختلافات ہیں، بھلے کوئی بھی ملک ہے ABC، وہ اگر آپ کے اندرونی مسائل سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو بڑے بیوقوف ہیں وہ. تو لہٰذا ہمیں جو اندرونی ہماری فالٹ لائنز ہیں اس پہ توجہ دینی پڑے گی. پرانا کے تماشے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، اس سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. فوکس کے ساتھ ہمیں اقتصادی امور پہ توجہ دے رہی. اقتصادی فریم ورک جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے وہ ٹھیک کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، لیکن اس چارٹر آف اکانومی میں پھر ماں بیٹا بھائی بھتیجا پھر وہ نہیں ہوتا کہ فارن منسٹر بن جائے، وہ وزیر اعلیٰ ہو جائے، وہ پھر اس طرح کے کام اس میں نہیں چلتے ہیں. آپ کو پھر سارا کام میرٹ پہ کرنا پڑتا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ جی. امتیاز گل صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ پنجاب کا ذکر کریں گے اور لانگ مارچ کو روکنے اور دھرنے کو روکنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کی گئی ہے اس کا کریں گے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لانگ مارچ کی تیاریاں اور 25 مئی کی تاریخ دی گئی ہے اور شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کی لال حویلی کو گھیرا گیا ہے، گرفتاری نہیں دیں گے، 25 کو شریک ہوں گے. حکمت عملی کیا نظر آ رہی؟ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ پوری طرح سہولیات بہم پہنچائی جائیں گی، آئیں آ کے بیٹھیں احتجاج ریکارڈ کریں. لیکن کیا اور یہ سب ماضی میں ایسا ہوتا رہا؟ پہلے بھی 126 دن فیسیلیٹیٹ کیا تھا نواز شریف لیکن صاحب اگر نے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ لوگ عمران خان کے لیے نکلے ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. کس کے لیے نکلا؟ لوگ امریکہ کے خلاف اینٹی امریکا نکلے، جہاد کریں گے امریکہ کے خلاف؟ جو بھی ہے، جو بھی ایک پبلک فیلنگ ہے. امریکہ کے خلاف اسلام آباد میں نکلے؟ جو بھی اسلام آباد میں پبلک فیلنگ، ہم امریکہ سے باہر نکلے، اچھا ہم امریکہ کے خلاف سے باہر نکلے. سمپل سی بات ہے. یہ امریکہ عمران خان سے نکلنے تو 2014 میں نکلا تھا، اچا. کلین تھا. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ 2014 کے مقابلے میں 2022 میں گزشتہ تقریباً 25-30 سال کی 40 سال کی جتنی بھی میری آبزرویشن ہے 1966 آن ورڈ، یہ پبلک اپرائزنگ کی سب سے مختلف قسم ہے. اس طرح کی اپرائزنگ میں نے 77 میں دیکھی تھی اور اس آخر میں زیادہ لاکھ کے اس پہ جھکی تھی. دوسری دیکھی تھی وہ بھٹو کے زمانے دیکھی تھی، بھٹو اس میں جیت گیا تھا سویپنگ، اس نے اس سے ڈائیورٹ کر لیا تھا اس کو، اور اس کو پارٹی بنانی آتی تھی، لوگ لینے آتے تھے، جہاں اس کو وڈیرے چاہیے تھے وڈیرے لیے، جہاں اس نے وہ. تھرڈ اپرائزنگ ہے جو میں نے یہ دیکھی ہے. میں جینونلی سمجھتا ہوں، بہت سارے ایسے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو کہ اینٹی عمران تھے مکمل طور پہ، لیکن اس کو سمجھتا ہے کہ عمران خان تنظیم اسلامی کے لوگ اچھا ٹوٹل اینٹی عمران، کوئی ان کا وہ تعلق سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اس بات اس فیلنگ کے اندر موجود ہیں کہ ہمیں اور کل بہت بڑا ان کا، میں بھی تھا، سراج الحق صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے، میں بے شمار لوگ ایسے میں بتاؤں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان پیچھے بھی ہٹ جائے. آج عمران خان کے امریکہ کے ساتھ لوگ واپس چلے جائیں گے گھروں کو. وہ تو کہتے ہیں میں امریکہ کا دشمن نہیں ہوں. نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. جو اس نے بیانیہ بنایا ہوا نا عمران خان کا، وہ بیانیہ اس کا ہے اور وہ چل رہا. ایک بات یہ دیکھ لیجئے گا کہ پبلک جو ہے، پبلک کبھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، کبھی جتنے بھی آرمی ویٹرنس تھے وہ کبھی اس ٹوٹیلٹی میں ساتھ آئے؟ لیکن وہ سارے جعلی اکاؤنٹ نکلے ہیں. آپ کو بھی ISPR نے کیا ہے، وہ بھی پتہ ہے. اور یہ صاحب سر میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگ. یہ بات نہیں ہے. آپ ISPR کی بات میں ایک جینون تجزیہ کر رہا ہوں. ایک ISPR تجزیہ کرتا ہے، ایک باقی چیزیں کرتے ہیں. ایک ہے کہ میں ایک جینون ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے لوگوں کو جو ساتھ چل رہے ہیں. پھر ایک جنرل فیلنگ، آپ بازار میں چلے جائیں، لوگوں سے ملنے، کچھ بھی کر لیں، سب کچھ آپ کو ایک جینون سی ایک فیلنگ نظر آئے گی. اس کی ایک بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بنیادی طور پر عمران خان کو اگر کوئی شخص 9 اپریل 10 اپریل سے پہلے اسیس کرتا، اس سارے سینیریو سے پہلے اسیس کرتا، تو یہ کہتا کہ عمران خان اگر نکلا تو عمران خان جو ہے وہ پبلک کا سامنا نہیں کر سکے گا، یہ ایک ناکام ترین سیاستدان ہوگا. اچھا عمران خان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی. تمام رپورٹیں یہ. پھر دوسری تھیوری پھر یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو زندہ کرنے کے لیے یہ سارا ہوا. عمران خان خود زندہ تو نہیں ہوتا نا. یہ تھیوریز جو ہیں یہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. عمران خان کو میں اور مقبول جان کو زندہ کر کے دکھایا ہے صحیح، فوج زندہ کر کے دکھائی. کہاں سے آگے بیچ میں جو بھی ہے کون زندہ کرتا ہے؟ پھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جبریل آتا ہے زندہ کرنے کے لیے. چل نہیں، کون زندہ کرتا ہے؟ یہ تو خود نہیں، یہ تھیوری زندہ کرنے کے لیے نہیں. آپ نے سوال کیا نا. نہیں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ پھر اس کا مطلب جو کون زندہ کرنا جن کا آپ نے حوالہ دیا، جنہوں نے سازش کی. اسد زرداری عمران کو زندہ کرنا چاہتا تھا. پاسبل ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے شہباز شریف نواز شریف سے بدلہ لینے کے زندہ کرنا چاہتا. چلو یہ تھیوری مان لیں. بنیادی طور پر کل میں ایک
میں ایک پاکستان کے اس شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو 2 جگہ چیف سیکرٹری رہا. اچھا. میں پاکستان کے 8 ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ جو فیڈرل لیول کے رہے ہیں, جنہوں نے 8 10 الیکشن کرائے ہیں. ایک بات طے ہے عثمان صاحب کہ الیکشن ڈے کے اوپر کسی کا باپ دھاندلی نہیں کر سکتا. ناممکنات میں سے ہوتی ہے دھاندلی کرنا. لوگ آپ کے چترے اتار دیتے ہیں. الیکشن سے پہلے مینج کی جاتی ہے یہ وہ سارا, وہ بھی اب زمانہ گزر چکا ہوا ہے. شخصیت نہیں. اب ہم تو 2011 سے سنتے ہیں کہ 2011 کا جلسہ پاشا نے کروایا. ساری زندگی بھائی ہم ایڈمنسٹریشن میں گزر گئی. 10 گاڑیاں اکٹھی کرنا مشکل ہوتی تھی. وزیر اعظم کا جلسہ کرانا مشکل ہوتا تھا. مطلب پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں کہ نواز شریف ان دا بگننگ نواز شریف تھا, لوگ لے کے آتے, لیکن نواز شریف جب بنا تو پھر وہ اپنے زور پہ بنا. ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ساتھ تھا, لیکن بھٹو اس وقت بنا جب وہ ایوب خان کو چھوڑ کے باہر آیا, اپنے زور پہ بنا. اچھا چلیں لانگ مارچ کا مستقبل کیا؟ اب لانگ مارچ کی بات کروں. بس یہ ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس 40 دن کے اندر ایک رویہ یہ ہے کہ پورے کا پورا اس سارے سینیریو کے اندر کہ ہم جتنی جلدی چھوڑ دیں. ایک اکثر 4 فکرے بولے جاتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے گند کا ٹوکرا نہیں اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھا سکتے, سر پہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن آج انہوں نے توثیق کی کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے ان کو انویٹیشن کارڈ بھیجا تھا جو گند کا ٹوکرا اٹھانے کے لیے. اچھا. واٹس ایپ میسج کیا تھا. چل اب ہو گیا. وہ لوگ آئے, آپ خود اٹھایا نا, میں نے تو نہیں کہا. خود اٹھایا تو ذمہ داری پوری کریں. ہاں پھر جلسوں مت بولو. ہاں ذمہ داری پوری کریں اور مدت پوری کریں. آپ اگر وہ مدت پوری کرنا چاہتے ہیں, آپ مدت پوری کرنا ہے رسے پہ چلنا. ہاں جی. یہ آئین میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس اور نیازی کے ہارنے پارٹی چھوڑنے کے بعد جو اس نے نون لیگ کا کھانے والا. اچھا پنجاب کی بات کر رہے ہیں فیصل نیازی. پنجاب گورنمنٹ اسٹینڈ نو ہوئے نا اس وقت. وہ تو اس وقت جسے کہتے ہیں ہوا کے چولے پہ چلی ہوئی. کے پی کے آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا. پنجاب گورنمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کی ابھی تو ہے. ابھی میں ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہا ہوں نا. ہم تو کیا ایڈمنسٹریشن تعاون نہیں کر رہی حمزہ کے ساتھ؟ جس طرح کا کرے گی وہ ہمیں بھی پتہ ہے سر. نہیں کرے گی. نہیں کرے گی, اس طرح کا نہیں کرے گی. مطلب اس لانگ مارچ کو نہیں روکے گی. نہیں روکے گی. بس تو آپ دیکھ لیجیے گا کیا ہوگا, اسٹریٹجی کیا ہوگی. وہی ہوگا کہ جو اسلام آباد والے سنبھال لیں. اسٹریٹجی یہی ہوگا جیسے طاہر القادری کا سیدھا اسلام آباد بھیجا تھا نا اس نے, شہباز شریف نے. اچھا. کس زمانے میں؟ تو مطلب بیٹا جی ابا جی کی ذمہ داری نہیں, ابا جی نہیں, پولیس. بیٹے کو سنے گا کون ہے؟ بیٹے کو آپ میرے ساتھ صبح سیکریٹریٹ چلے جائیں. اچھا. اپنے بندے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. سیکریٹریٹ کے دفتر سیکریٹری بیٹھتے نہیں ہیں. ان کے اپنے بندے بیٹھ رہے ہیں. نہیں, بندے کے سر کام تو سیکریٹری نہیں کرنا ہوتا. اچھا. آپ پاس نہیں ہے. سنان لاکھ پاس کیا ہے؟ اسلام آباد پولیس کے 1,500 بندہ رینجر گولی چلائے گی عمران خان پہ آ کے. اچھا. کے پی کے ایک پولیس ان کے پاس. ہو سکتا ہے گولی چلانے کی نوبت ہی نہ آئے. کیا میں دیکھیں نا, آپ دیکھیں پتہ چلا جائے کہ آپ اس فلو کا اسیس نہیں کر رہے. ایک اور چیز جو بار بار ایکسپلین کیا, 25 کو ہو جائے گی نا اسیسمنٹ. 2 دن رہ گئے. ایک تو یہ ہے کہ 25 کو عمران خان, مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان وہاں دھرنا نہیں دے گا. اچھا کیا کریں؟ عمران خان دھرنا نہیں دے گا. میں آپ کو نہیں دیں گے. وہاں آئیں گے, ایک دن کا اجتماع کریں گے, چلے کریں گے اور کہیں گے کہ اپنے علاقوں میں دھرنا دے دو. اچھا. پورا ملک جام کر دو. ہم لوگ جام ہو جائے گا. اچھا. آپ کے پاس کیسٹی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے 10,000 دفعہ بتایا کہ عمران خان اگر پاکستان کے صرف 105 شہروں میں دھرنا دے دے. آپ آئیڈیا دے رہے ہیں عمران خان صاحب؟ نہیں, میں تو بتا رہا ہوں, اور یہ کوئی نہیں بتائے گا, کوئی آئی جی نہیں بتائے گا. یا تجویز ہے ان کا میرا پلان مجھے لگتا یہی ہے. اچھا. یعنی کہ آپ ان کا پلان, اور اس نے ایک دفعہ آپ نے خفیہ پلان آشکار کر پلان نہیں ڈیکوڈ بھی کیا جائے گا. اچھا. کہ جو جہاں بیٹھے بیٹھ جائے. اچھا. آپ دیکھیں تحریک لبیک کیسے کامیاب ہوئی. تحریک لبیک کیسے کامیاب ہوئی تھی. اچھا. جگہ جگہ بہتر جیسے وہاں گئے. فورس تحریک لبیک کے خلاف استعمال ہوئی نہیں, تحریک وہ لبیک تو بیچارے برداشت کر گئے. تحریک لبیک کا اتنا سا وہ تھا کیا کلاؤڈ جو تھا نا, کلاؤڈ جو تھا وہ ایک پرٹیکولر ہارڈ کور کلاؤڈ تھا. وہ ہم مشورہ دیتے تھے ان کو کہ نہ جاؤ اسلام آباد, جہاں جاؤ. لیکن ان کا یہ تھا کہ مین شہروں کے اندر تھا. خوف بہت زیادہ تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ دھرنا دینا شروع ہو گئے تو پورے. ایک بات طے ہے کہ جیسے 1977 کا ہوا تھا, ہر شہر میں جلوس نکلتے تھے, پولیس بیکم ان افیکٹو. آپ کے پاس اتنی فورس نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ ایک پبلک اپرائزنگ کو روک سکے. چلیں جی دیکھتے ہیں 25 کو, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیا حکمت عملی ہوتی ہے, خان صاحب کی کیا ہے اور پھر شہباز شریف صاحب کی کیا ہے. امتحان ہے 25 کو. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے یاسین ملک صاحب. فنڈنگ
گینگ میں غداری کے مقدموں میں ڈال دیا جو اتنی بڑی سیاسی تحریک کے جس کا انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے. تو میں اپیل یہی کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی حکومت سے اور بلاول بھٹو جو فارن منسٹر ہیں اس وقت پاکستان کے کہ میرا جو کیس ہے ایز این اگریوڈ پارٹی جو ارجنٹ مجھے ہیلپ چاہیے کیونکہ پاکستان از اے مین پارٹی سگنیٹری لیگل رائٹ ہے پاکستان کا کہ وہ ان قراردادوں کا سگنیٹری ہے کہ وہ یہ کیس جو انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جائے. جی ناظرین، یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی اور وزیر خارجہ سے اور حکومت پاکستان سے جو اپیل کر رہی ہیں. اور یہ صاحب ایک تو 25 مئی کہ یاسین ملک صاحب کو انہوں نے سزا سنانی ہے بھارت نے، اور جن مقدمات میں انہیں کئی سالوں سے قید رکھا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو کوئی خیال نہیں ہے بھارت کو عالمی رائے عامہ کا. آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے حق میں، اور بہت سارے لوگ ہیں، پوری جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے جو کئی سالوں سے جیلوں میں اٹھا کے ان کو یاسین اندر کیا. ملک جو ہے JKLF کا بندہ ہے، جموں کشمیر لبریشن معتدل 1995-4 میں اس نے کہا تھا کہ ملیٹنسی غلط ہے، ہمیں پیسفل موومنٹ چلانی چاہیے، اور یہ پیسفل موومنٹ کا سب سے پہلا پروپوننٹ تھا جس نے کہا تھا کہ میں آفٹر شیخ عبداللہ نظر سے وہ. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ظاہر بات ہے حریت کمیٹی کے اندر تھا تو اس لیے اس کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگے. صاحب کو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی یہاں، آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد آئے تھے، نہیں لاہور میں بھی بات سی مسجد کے وہ اندر نماز پڑھی، فاروق اور وہ سارے جو لوگ سارے اکٹھے آئے تھے. تو وہ یہ مجھے یاد اچھے سے میں نے ان کو دیکھا علامہ اقبال کے مزار پہ بڑا تھاڑیاں مار کر رونا، اور اقبال کے ساتھ بڑی عقیدت اور اس قسم کی. تو میں بڑا متاثر ہوا تھا اس شخص سے. تو پھر JKLF کے ساتھ ایک ہمارا ویسے بھی ہے کہ ذرا سا لبریٹڈ قسم کی لبرل ٹرینڈ ہے، اس کے باوجود بھی مجھے ایک بہت پکا زبردست قسم کا مسلمان یہ شخص لگا. اب ان کو انہوں نے وہاں کیا کانسپریسی کیس کے اندر ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا. انڈیا کی جو تاریخی بددیانتی ہے عدل کے نام کے ساتھ، میرا خیال ہے اس سے بڑی شاید تاریخ میں، انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ آپ ایک پورا سٹیج بناتے ہیں، اس سٹیج کے بارے میں اس کے اندر چھوٹی عدالت ہے، بڑی عدالت ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، اور اس سپریم کورٹ میں افضل گرو کے کیس کے سامنے افضل گرو کے سامنے کوئی شہادت آپ کو نہیں ملتی، ایسی نہیں ملتی کہ اس سے پتہ چلے کہ افضل گرو. لیکن وہ فیصلہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پھانسی نہیں دی تو بھارت کا اجتماعی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، یعنی بھارت کی اجتماعی گندگی اور غلاظت مطمئن نہیں ہوگی. اور ضمیر کیا، ایک بے گناہ کو قتل کرنا ضمیر تو نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے جو 1 ارب 60 کروڑ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے قاتل ہیں، وہ سارے کے سارے کسی شخص کو بے گناہ کو موت دیکھنا چاہتے ہیں. یہی کیفیت اس کی ہے. لیکن اس کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کانسپریسی کیس کرمنل کانسپریسی میں انہوں نے لیا، کرمنل کانسپریسی میں ان کی میکسیمم سزا جو ہے وہ ہے اپنا عمر قید ہے. لیکن ظاہر بات ہے جس قسم کی بیچارے کی آپ دیکھا ہوگا کہ اس کو جتنی تشدد اس کے اوپر ہوا ہے، اور حالت کتنی خراب، اس کے چہرے اس کے باقی دیکھنے والا تھا، اس کی آنکھوں کے گفتی. میں آپ کو اس سے خود چہرے سے بتایا کہ یہ کیا کیفیت ہے. آپ دیکھیں کہ مجھے اس طرح کا وہ جو داستان ہے وہ تو ٹائم نہیں ہے ورنہ سنانا شروع کریں تو آدمی کی آنکھوں میں. کل ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے، روزانہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کی پھر کل ذاکر موسیٰ کے بھی یوم شہادت ہے، اور جو نیا جو رنگ عطا کیا انہوں نے کشمیر کی، اس کے اوپر بھی کل تفصیل سے ذکر کریں گے. لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.